ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود سلام کے نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وآل بیتکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صد بار شکر ہے پیدا کرنے والی ذات کا کہ جس کی خاص توفیق سے آج ہم سب صبح سے لے کر اس وقت تک اللہ کے پیارے محبوب آمنہ کی لال تاجدار انبیاء تاجدار کائنات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر میں حضور کی یاد میں سارا دن گزار چکے، اور اللہ پاک نے اب پھر توفیق دی کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا ذکر کر بھی رہے اور سن بھی رہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ مختلف 3 جگہوں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، کیونکہ آپ سارا دن محبت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ اپنے آقا کے میلاد کے جلوس میں شریک رہے، ظاہر ہے تھکاوٹ ہوگی، تو میں زیادہ لمبا خطاب نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نہایت توجہ سے سنیں. دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. اس تعلق کی 2 جہتیں ہیں. ایک تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق حبی ہے، وہ تعلق عشقی ہے، وہ تعلق غلامانہ ہے اور تعلق سگانہ ہے. اور دوسرا تعلق وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے. وہ آقا کے ساتھ ہمارا اتباع کا تعلق ہے، وہ حضور کے ساتھ اطاعت کا تعلق ہے. دوستو، جب تک آقا علیہ السلام کے ساتھ، اس میلاد والے آقا کے ساتھ تعلق کی دونوں جہتیں نہیں ہوگی، اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا. آؤ اپنے کریم آقا کے ساتھ اتباع والا تعلق بھی جوڑیں، حضور کے ساتھ اطاعت والا تعلق بھی ہو، اور پھر آقا کے ساتھ عشقی اور حبی تعلق بھی ہو. اور اللہ کے کلام نے ان دونوں کا ذکر فرمایا. آج ہم بٹ گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف سیرت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اشکانہ باتیں، یہ محبت کی باتیں، یہ ساری رات محفلیں، یہ حضور کی نعتیں، یہ جلوس اور یہ نعرے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بس حضور کے ساتھ سیرت کا تعلق ہونا چاہیے، حضور کی اطاعت ہونی چاہیے، حضور کی اتباع ہونی چاہیے. ایک طبقہ اس طرف چلا گیا اور دوسرا طبقہ وہ دوسری طرف چلا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید
صرف حضور کے نام کا نعرہ لگا دیں کامیابی ہو گئی، صرف آقا کے میلاد کی محفل میں شرکت کر لیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم حضور کے عاشق ہو گئے، میلاد کا لنگر کھا لیا بس حضور کے عاشق بن گئے۔ نہیں، آؤ آج اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ رب کا کلام تو بتا کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے دو جہتیں بیان فرمائی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کا کلام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگو نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ یہ اشارہ ہے فرائض کی طرف کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے میلاد والے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، اس پر کچھ فرائض ہیں دوستو، اس پر زندگی میں نماز فرض ہے، اس پر زکات فرض ہے، اس پر روزے فرض ہیں، زندگی میں ایک بار اگر استطاعت رکھتا ہے تو حج فرض ہے۔ یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا نام ہے، اور یہ تعلق جب تک نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ فرائض کی بات ہو گئی، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ بات کر کے اگلے الفاظ میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ تھا رب کے ساتھ تعلق جو مصطفیٰ کریم نے نبھایا، جس کا حکم آقا نے دیا۔ اب آؤ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، لوگ آؤ اپنی زندگیوں کو اطاعت رسول میں بٹھا لو۔ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، تمہاری رات دن، تمہاری صبح و شام، تمہارے معاملات وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے مطابق ہونے چاہیے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، سارا دن حضور کے میلاد میں شریک ہونے والے خوش بخت ہو، ذرا اس نہج پر بھی سوچئے کہ وہ جو اطیع الرسول کا حکم قرآن دے رہا ہے، اس اطیع الرسول پر ہم میں سے کون کون کاربند ہے؟ ہماری زندگیوں میں آقا کی اطاعت کتنی ہے، حضور کی اتباع کتنی ہے؟ ہم اپنی مزاج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا حضور کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا زندگیاں اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق گزر رہی ہیں یا زندگیاں شریعت محمدی کے مطابق گزر رہی ہیں؟ کھڑے کہاں ہیں؟ آؤ اس جہت کو دیکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، فرائض بھی ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، حضور کی اطاعت میں بھی آ جاؤ۔ اگلے الفاظ سنیں، رب تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ یہ آمنہ کے لال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج پہن کر آئے ہیں، حضور کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو آؤ جو جو میرے آقا کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے، آئیں اپنا تعلق اتباع والا، اپنا تعلق اطاعت والا، اور پھر اللہ کی عبادت کا اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے جوڑ لو۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید کی، رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے محبوب اپنی رحمت کے بازو کھول دے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت کا سمندر بنا کر بھیجا ہے، رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، ذرا اپنی رحمت کے بازو کھولیے نا، اپنی رحمت کے بازو بچھائیے نا۔ مولا کس کے لیے؟ اللہ پاک نے جواب دیا لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں میں سے جو جو تیری اتباع کرتا ہے، جو تیری اتباع کرتا ہے، جو تیرا تابعدار ہے، جو تیری ماننے والا ہے، اے پیارے محبوب ذرا ان کو اپنی رحمت کے بازوؤں میں دے دیجیے۔ تو آپ پتہ چلا کہ ایک جہت ضروری ہے، وہ سیرت کا تعلق ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو چلانے کا تعلق ہے۔ آؤ پھر جا کر میں نے دوسری آیت پڑھی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ عشق و محبت کا درس دیا ہے۔ وہ تعلق بھی ضروری ہے، یہ تعلق بھی ضروری ہے۔ فرمایا یہ جو نبی ہیں
یہ جو آمنہ کے لال، یہ جو میلاد کی رات کائنات کا بولا بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، لوگوں آؤ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آؤ دوستو، دنیا میں ہم 4 چیزوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے انسان دولت سے محبت کرتا ہے، مال و متاع سے محبت کرتا ہے۔ انسان دولت کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، زندگی لگا دیتا ہے دوڑ پر، مال آئے، بینک بیلنس ہو، مال سے محبت کرتا ہے۔ انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، دوسری محبت۔ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، تیسری محبت۔ اور پھر انسان اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن آئیں سوچئے، اللہ نہ کرے کسی کا باپ بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی ماں بیمار ہو جائے، کوئی بیٹا بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مریض شہید ہو، ہم ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دیجئے، لگتی ہے تو لگا دیجئے، میری ماں کو بچا لیجئے۔ وہ مال جو خون پسینہ ایک کر کے کمایا تھا، آج اپنی ماں پر لٹانے کے لیے بیٹا تیار کھڑا ہے۔ پتہ چلا کہ ماں کی محبت اور اولاد کی محبت اس مال سے زیادہ ہے۔ لیکن آؤ، پھر ایک وقت آتا ہے، وہی ماں باپ جب اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، بچوں کے پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہی بیٹا پھر اپنی اولاد کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہوتا ہے، کبھی دوسرے شہر میں شفٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، میں نے وہاں رہنا ہے۔ وہی بچہ جو ماں کے بغیر ایک رات نہیں گزارتا تھا، اب 4 مہینے ماں کا دیدار نہیں کرتا۔ اب بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اب ماں کو، بوڑھی ماں کو بھی چھوڑ دیا، بوڑھے باپ کو بھی چھوڑ دیا، نئے شہر میں جا کر زندگی بسا لی۔ پتہ چلا جب اولاد ہو جائے تو ماں کی محبت بھی بعض اوقات بھول جاتی ہے دوستو۔ لیکن آؤ، پھر زندگی میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جب اپنی جان پر بنتی ہے، تو جب جان پر بنتی ہے پھر اولادیں بھی بھول جاتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس آیت میں نہ مال کا ذکر کیا، نہ والدین کا ذکر کیا، نہ اولاد کا ذکر کیا، رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اے لوگوں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا لوگوں تمہیں جان سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن آؤ جب آمنہ کے لال کے بعد کی باری آئے، جب محبت مصطفیٰ کی باری آئے، تو لوگ آؤ پھر میرا اعلان سن لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریق میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ یہ نبی تمہیں جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوستو آؤ، آج لوگ صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں بتاؤ صحابہ نے یہ کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ میں جواب دیتا ہوں، کبھی عشق کی اینک لگا کر، کبھی عشق اور محبت کی آنکھوں سے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ کا ایک ایک صحابی جان سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا، اور میرے آقا کا ایک ایک صحابی حضور کا عاشق تھا۔ آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں دوستو، بڑی لاڈلی امت تھی آپ کی۔ جب گرمی پڑتی، سورج تپ جاتا تو کہتے موسیٰ بڑی گرمی لگ رہی ہے، بڑی سورج کی تپش ہے، ذرا اپنے رب سے کہنا کوئی بادل کا بندوبست کرے، ہمیں بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ جب بھوک لگتی، محنت نہیں کرتی تھی قوم، کہتے موسیٰ علیہ السلام ذرا آج اپنے رب کو کہنا ہمارے لیے آسمان سے کھانا اترے، کھانا لے آئے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ۔ کبھی ہم اس قوم پر بادل بھیج کر سایہ کرتے تھے، کبھی ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، من و سلوہ کھاتے تھے۔ لیکن ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے من و سلوہ کھانے والی قوم، اے بادلوں کی چھاؤں میں بیٹھنے والی قوم، آؤ آج میرے دین کو تمہاری ضرورت ہے، یہ جو شہر ہے اس میں جانا ہے، اور سنو اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ نے فتح لکھ دی ہے، فتح اللہ نے لکھ دی ہے۔
فرمایا فتح لکھ دی ہے، بس لڑنا ہے، نکلنا ہے، ذرا آ جاؤ نا دین کے لیے نکلو۔ خدا کی قسم قوم جواب دیتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تو جا، تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ بٹیر کھانے والی قوم بیٹھ گئی، دین کے لیے نہ نکلی۔ آؤ اب ذرا مدینہ کی دھرتی پر آئیں، میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کو دیکھیں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی پر بھی نظر ڈالیں۔ ہجرت کا موقع ہے، میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ اچانک خبر ملتی ہے یا رسول اللہ کفار مکہ 1000 جنگجوؤں کا قافلہ لے کر، جو ساز و سامان سے لیس ہے، جو گھوڑوں پر ہیں، 1000 جنگجو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ خبر پہنچتی ہے میرے آقا کو کہ 1000 آدمی حملے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے آقا اپنے 313 کو بلاتے ہیں، ان میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، چند تلواریں ہیں، باقی سوٹیاں لے کر کھڑے ہیں، چھڑیاں لے کر کھڑے ہیں۔ میرے مصطفیٰ بتاتے ہیں میرے صحابہ کفار 1000 لشکر لے کر مدینے پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میرے آقا نے جب ارادہ پوچھا، سامنے حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کچھ کہنے لگے۔ جب کہنے لگے میرے آقا نے صدیق کی بات نہ سنی، میرے آقا نے رخ انور ادھر پھیر دیا۔ ادھر اب عمر فاروق بیٹھے تھے، جب میرے آقا نے رخ انور پھیرا، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کچھ کہنے لگے تھے، میرے آقا نے رخ انور ادھر پھیر دیا۔ جب میرے آقا نے رخ انور ادھر پھیرا، یہ دونوں مہاجرین تھے، پھر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب کی عزت کی قسم میں آپ کی منشا سمجھ گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ مہاجرین ہیں، صدیق آپ کے لیے تو پہلے سب کچھ لٹا چکے، صدیق گھر بار چھوڑ چکے، صدیق بیوی بچے چھوڑ چکے، صدیق کاروبار چھوڑ چکے، صدیق تو آپ کے لیے سب کچھ لٹا چکے، اور عمر بھی سب کچھ لٹا کے آ چکے۔ میں جان گیا ہوں یا رسول اللہ آپ کی منشا ہے، آپ انصاریوں کا ارادہ جاننا چاہتے ہیں کہ انصاری کیا کہتے ہیں، مدینہ کے رہنے والے کیا کہتے ہیں۔ اب وہ انصاری صحابی سب اپنے صحابیوں کی طرف سے میرے مصطفیٰ کو جواب دیتے ہیں۔ جواب سنیے اس عاشق کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تو لڑا اور تیرا رب لڑے، نہیں یا رسول اللہ، اگر کافر سامنے سے حملہ کریں گے ہم آپ کے سامنے سے لڑیں گے، یا رسول اللہ اگر کافر پیچھے سے آئیں گے ہم پیچھے سے لڑیں گے، کافر دائیں سے آئیں گے یا رسول اللہ ہم دائیں سے لڑیں گے، کافر بائیں سے آئیں گے ہم بائیں سے لڑیں گے، اور یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم آپ کو فتح لے کر دیں گے، فتح لے کر دیں گے۔ صحابی نے اس اعتماد سے کہا، اور آقا علیہ السلام کی ذات پر یہ اعتماد، وہ موسیٰ کی قوم تھی، وہاں رب نے کہا تھا فتح تمہاری ہے، وہ بیٹھ گئے تھے۔ جہاں صحابی کا عشق دیکھیے اور اعتماد دیکھیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لڑیں گے اور فتح لے کر دیں گے، لے کر دیں گے۔ خدا کی قسم یہ کلائمیکس تھا، یہ عروج تھا، یہ انتہا تھی عشق کی، یہ انتہا تھی عشق کی۔ اور دوستو آج کے دور میں یہ بات ضرور کروں گا، آج ہماری قوم اخلاقی طور پر بھی گراوٹ کا شکار، معاشی طور پر بھی ختم ہو چکی، مہنگائی میں پسنے والی یہ قوم سوال کرتی ہے پوری دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل ہیں، کیوں خار ہیں، کیوں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ کا قرآن جواب دے رہا ہے، صحابہ کی زندگی جواب دے رہی ہے، لوگوں آؤ، تم نے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کی 2 جہتیں پوری نہیں کی، تم نے آقا کے ساتھ سیرت والا تعلق نہیں بنایا، اطاعت والا تعلق نہیں بنایا، تم نے اطاعت اور اتباع والا تعلق نہیں بنایا، تم اپنی مرضی پر چلنے والی قوم بن گئے اور تم مصطفیٰ کے عشق میں گرفتار نہ ہوئے۔ اور صحابہ کو دیکھو، وہ صحابہ کا کلائمیکس تھا، صحابہ نے عشق کی انتہا کر دی، حضور پر اعتماد کی انتہا کر دی۔ جب رب تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کے قدموں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب اللہ کی مدد آتی ہے، کہتے ہیں مدد کیوں نہیں آتی؟ وہاں مدد آئی تھی، مدد تب آتی ہے
جب تمہاری وفا بھی عروج پر ہوتی ہے، رب کی مدد آئی، فرمایا یا رسول اللہ ان 313 کو لے کر نکلیے، ادھر میں آسمانوں سے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں، لشکر بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر وہ لشکر آیا اور پھر مسلمانوں کو فتح ملی۔ فضائے بدر پیدا کر، علامہ اقبال بول پڑے تھے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اندر۔ یہ عشق تھا اس صحابہ کا۔ آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی مثال بھی دے دوں، میرے مصطفیٰ کے ساتھ چل پڑے، میرے آقا نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آج ایک بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اے عمر بولیے کیا بولتے ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اپنے ایمان کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمر اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سچے لوگ تھے، کھڑے لوگ تھے، اندر باہر کے ایک جیسے تھے، سچی بات کر دی یا رسول اللہ ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کس کو فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیا ہے؟ میرے آقا تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں اے عمر اگر میں خاتم النبیین بن کر نہ آتا اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تو ہوتا، نبی عمر تو ہوتا، لیکن آج حضرت عمر فاروق کو فرمایا اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہی لمحہ تھا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد عمر کو آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے لگتے ہیں تو حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں اے حجر اسود عمر کو پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور ہم نے پتھروں کو چومنا کب سے چھوڑ دیا؟ جب سے 12 ربیع الاول کی رات آئی ہے ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا، پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا۔ مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ آج عمر اگر تجھے بوسہ دے رہا ہے صرف اس لیے دے رہا ہے عمر نے دیکھا تھا تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے تھے، میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما تھا۔ آؤ دوستو یہ عشق و محبت کی کیفیات ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، لوگ پوچھتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں یہ سارا دن جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ شریعتی مرشدی کے نعرے کیوں لگاتے ہو، یہ غلام ہے کی صدائیں کیوں بلند کرتے ہو؟ آؤ ہم بتاتے ہیں حضور کے ساتھ سیرت کا تعلق بھی ہو، اتباع کا تعلق بھی ہو، اطاعت کا تعلق بھی ہو، لیکن آؤ لوگوں حضور کے ساتھ عشق کا تعلق بھی ہو۔ صحابی آتے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے صحابی نے۔ میرے آقا نے بلایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ بتائیں سونا پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ جی اتنا ناجائز ہے، کہتے ہیں کہ حرام ہے مرد کے لیے سونا پہننا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہو وہ یوں سمجھے اس نے دوزخ کا انگارہ اپنی انگلی میں پہن رکھا۔ لیکن کیا کریں، ہم تو اپنی طبیعت کے ہیں نا تابع، مزاج کے تابع ہیں۔ جی سونا حرام ہے، جی خیر ہے تو حرام میں نہیں پتہ ہے، لیکن جو ماں جو نہیں بنے دی والی زندگی پہلی دفعہ شادی کے دیہڑے ہے، ماں نہیں بنے دی، جب ماں من میں دی تو پتہ کہ پھوپھی نہیں بنے دی، پھوپھی من میں دی تو پتہ کہ جی تو دیہڑا کا جو پاؤں سس نہیں بنے دی والی ایک تو دوائی اس نے سونے کی منگلی کا پاؤں۔ تو میں کہہ رہا تھا نا کہ مزاج پر چلنے والے، طبیعتوں پر چلنے والے ہم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابی کی انگوٹھی سونے کی اتار کر پھینک دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے، محفل ختم ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اس صحابی سے کہ جاؤ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، پہننا حرام ہے، بیچنا تو حرام نہیں ہے نا، بیچ لینا اور ان پیسوں کو کسی اور مصرف میں استعمال کر لینا۔ اب اس عاشق کا جواب دیجئے، خدا کی قسم اگر اٹھا کر بیچ لیتے، نہ قرآن منع کر رہا تھا نہ حدیث منع کر رہی تھی بیچ لیتے،
کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم جس کو مصطفیٰ نے پھینک دیا اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں، جسے مصطفیٰ نے رد کر دیا اب بھلا اسے کون اٹھاتا ہے۔ یہ تعلق عشقی تھا دوستو، یہ تعلق حبی تھا میرے مصطفیٰ کے ان غلاموں کا اپنے آقا کے ساتھ۔ آؤ یہ دو تعلق کی چیزیں ہیں، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ دو چیزیں، سیرت کا تعلق بھی اپنا لیجئے، اتباع والا تعلق بھی اپنا لیجئے، محبت والا تعلق بھی اپنا لیجئے دوستو، اور پھر عشق والا تعلق، پھر آقا کے ساتھ محبت والا تعلق، تعلق سلامہ بھی اپنا لیجئے۔ جب دونوں تعلق بن گئے، جب دونوں تعلق بن گئے پھر پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب سے، اے اللہ کی کتاب اب تو مصطفیٰ کے ساتھ سارے تعلق بنا لیے، اب تو نماز قضا نہیں ہوتی، اب تو سال کے بعد زکات بھی ادا کرتا ہوں، اب تو رمضان کے روزے آئیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، اب تو عیدیں بھی بڑی اچھی طریقے سے مناتا ہوں، اب تو حضور کی اطاعت میں بھی آ گیا ہوں، اب کسی کی غیبت بھی نہیں کرتا، اب زبان پر جھوٹ بھی نہیں آتا، اب اپنی بیٹیوں کا حق بھی نہیں کھاتا، اب رشتہ دار بھی مجھ سے تانے نہیں ہیں، اب دوست احباب بھی راضی ہیں، اب محلے کا دکاندار بھی راضی ہے، اب لین دین بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اب دنیا بڑی خوش ہے، میں خیر بن گیا ہوں معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، اب تو بڑا اچھا بن گیا ہوں۔ اے قرآن اب بتا آج 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے پھر آپ سن میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ خدا کی قسم سورہ یونس کو پڑھیے، اللہ کا پھر حکم آ رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ لوگوں جب تم پر اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اور پھر اللہ کا سب سے بڑا کرم ہو جائے، اللہ کی نعمت عظمی مل جائے، آمنہ کا لال آ جائے، اتنا بڑا کرم ہو جائے، فبذلک فلیفرحوا، پھر اس پر خوشیاں منایا کرو، پھر اس پر خوشیاں منایا کرو۔ اگر جھنڈیاں لگا کر دل راضی ہوتا ہے تو جھنڈیاں لگاؤ، لڑیاں لگا کر دل راضی ہوتا ہے تو لڑیاں لگاؤ، جھنڈے اٹھا کر دل خوش ہوتا ہے تو جھنڈے اٹھاؤ، جلوس نکالنے سے دل خوش ہوتا ہے تو جلوس نکالو۔ آؤ شریعت محمدی کے دائروں میں رہ کر جیسے خوشی منا سکتے ہو میرے مصطفیٰ کے میلاد پر خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ بڑی خاص بات ہے، قرآن پڑھیے، بڑے حفاظ بیٹھے ہیں جہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین، زیادہ خوشیاں منانے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، زیادہ خوشیاں منانے کو اللہ پسند، زیادہ اترانے کو، زیادہ ہلا گلا کرنے کو، زیادہ ببیلا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں نہیں ہے پسند، لیکن یہاں استثناء دے دیا۔ لیکن لوگوں جب تم پر فضل ہو جائے، کرم ہو جائے رب کا، اور کرم بھی اعلیٰ ہو جائے، فضل بھی اونچا ہو جائے، اور محمد مصطفیٰ مل جائے تو پھر اجازت دیتا ہوں فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشیاں منایا کرو، اس پر خوشیاں منایا کرو، پھر جیسے چاہو خوشیاں منایا کرو۔ کل پرسوں میں سوشل میڈیا پر ایک حضرت صاحب کا خطاب سن رہا تھا، بڑا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، تین دفعہ میلاد نہ مناؤ، میلاد والے کو مناؤ، میلاد والے کو مناؤ۔ میں نے کہا کم بخت تیرا تعلق اگر میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہوتا تو تو یوں نہ کہتا، تو کہتا لوگوں میلاد بھی مناؤ، میلاد والے کو بھی مناؤ، میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ۔ دوستو آؤ میلاد بھی منا لیا، میلاد بھی منا لیا، جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے تھے سال کے بعد آتا ہے میلاد، اور پتہ نہیں پھر کب آئے گا، کس کی زندگی میں میلاد تو آئے گا، کس کی زندگی میں آئے گا۔ لیکن آؤ دوستو میں آخر میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، میلاد کا مقصد بتا رہا ہوں، لوگوں آؤ میلاد مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ، میلاد والے کو مناؤ۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد احمد القادری مدرسی الوانی میرے استاد ہیں، میرے مربی ہیں، خدا کی قسم وہ پیغام دیتے بیٹا زندگی ایسے گزار کے جاؤ، زندگی ایسے گزار کے جاؤ، کل تمہارا جنازہ اٹھنا ہے، کسی نے نہیں رہنا دوستو، جنازہ اٹھے گا، بوڑھوں کے بھی اٹھتے ہیں، جوانوں کے بھی اٹھتے ہیں، 100 سال کے بعد بھی اٹھے جنازہ اٹھے گا۔ جب تمہارا جنازہ اٹھے میرے قائد فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام بیٹے
کر کے لوگ گواہی دے رہے ہوں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی زندگی گزار کے جا رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی، کبھی کسی کے ساتھ لڑا نہیں تھا، کبھی کسی کو ستایا نہیں تھا، کبھی کسی پر طنز نہیں کیا تھا، کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، کسی کا گرہ نہیں کرتا تھا، معاشرہ اس سے تنگ نہیں تھا، لوگ اس سے ملنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لوگ کتراتے ہیں ان سے، لوگ کتراتے ہیں کہ گلے نہ پڑ جائے، یہ ویسا نہیں تھا، اس سے لوگ ملنا چاہتے تھے، لوگ اس کی محفل میں بیٹھنا چاہتے تھے، لوگ اس سے تعلق رکھنا چاہتے تھے، بڑی زندگی گزار کر جا رہا ہے۔ میرے قائد فرماتے بیٹا ایسی زندگی گزار کر جاؤ، اور جب ایسی زندگی گزار کر جاؤ گے کل قیامت کے دن جب حشر نشر کا موقع ہوگا فرشتے پکڑ کر لائیں گے، رب تعالیٰ پوچھے گا اے فرشتوں اس کو پکڑ کر لائے ہو، ذرا جہاں یہ زندگی گزار کے آیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا اس محلے والے کو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، اس محلے والے تو اس پر راضی تھے، یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم حضور کی حدیث ہے، میرے آقا تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، میرے آقا کے صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے اس جنازے کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، میرے مصطفیٰ نے کہا واجب ہو گئی، پھر ایک اور جنازہ گزرا، میرے آقا کے صحابہ نے پھر کچھ الفاظ کہے، میرے آقا نے فرمایا واجب ہو گئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا واجب ہو گئی؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں پہلا جنازہ گزرا تم نے اس کی تعریف کی، تم نے کہا بندہ اچھا تھا، میں نے کہا جنت واجب ہو گئی، دوسرا جنازہ گزرا تم نے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا، میں نے کہا دوزخ واجب ہو گئی۔ خدا کی قسم کل جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی رب کے سامنے پیش ہوگا اور فرشتے کہیں گے مولا زندگی بڑی اچھی گزار کے آیا ہے، وقت بڑا اچھا گزار کے آیا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کرتا تھا، لوگوں کے لیے اچھا تھا، میرا رب کہے گا تو اے فرشتوں جب وہاں امتحان تو وہاں دینے گیا تھا، جب اس مرکز امتحان میں سینٹر میں کامیاب ہو کر آ رہا ہے، اگر وہ اچھا کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں برا کہیں؟ جاؤ اس کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دو، جنت میں داخل کر دو۔ آؤ ہمارا پیغام امن ہے، آج پیغام امن ہے، اسلام کا پیغام امن ہے، لوگوں امن کا پیغام لے کر، ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اور لوگوں تحریک حاضر قرآن کا پیغام نہ لڑانا ہے، نہ روڑے ہیں، نہ فرقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس آؤ لوگوں ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے امن والے بن جاؤ، اس معاشرے کو خیر کا معاشرہ بنا دو، اس معاشرے کو میرے مصطفیٰ کا غلام معاشرہ بنا دو، سچے مسلمان بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، اسلامی معاشرہ بنا دو۔ جب یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن گیا خدا کی قسم اس پاکستان کی دھرتی پر پھر انقلاب کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، پھر سارے یہ ظلم ہیں جو آج اس قوم پر ہو رہے ہیں انشاءاللہ مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے، حضور کے میلاد کے صدقے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کے غلامی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے گا، اور یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اخلاق کو نہیں چھوڑنا، بس ایک ہی کام کرنا ہے، جس کملی والے آقا کا آج میلاد منایا ہے، آج جہاں سے وعدہ کر کے اٹھو اپنے دل کے ساتھ، تحریہ کر کے اٹھو اپنی طبیعتوں کے ساتھ اور اپنے مزاج کے ساتھ کہ جو زندگی بچ گئی دوستو زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکو، زیادہ گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے، جو تھوڑی رہ گئی ہے اس کو آقا کی سیرت کے مطابق ڈال دو، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈال دو، آؤ زندگیوں کو حضور کے نقش قدم پر ڈال دیں، انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، آپ کا سننا اور سارا دن حضور کا میلاد منانا، آقا کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔